میری طرف سے تمام شگیر ٹی وی دیکھنے والوں کو سلام۔ اور یہ جو 7 صلیبی کلمات خداوند یسوع مسیح نے اپنے مبارک منہ سے بیان کیے، اس میں سے یہ دوسرا کلمہ جو میں بیان کرنے کو ہوں۔ اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 43 آیت میں لکھا ہے کہ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ عزیزو، صلیب پر ادا ہوئے 7 کلمات میں سے یہ دوسرا کلمہ ہے، اسے کلمہ نجات کہتے ہیں۔ خداوند یسوع نے یہ بات ان دونوں ڈاکوؤں میں سے جو اس کے ارد گرد مصلوب کیے جا رہے تھے ایک سے کہی۔ اب ذرا اس منظر کو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہم وہاں صلیب کے پاس کھڑے ہیں اور ہمارے سامنے یسوع مسیح بھی اور 2 ڈاکو بھی۔ ہمارے ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو ڈاکوؤں کے درمیان کیوں مصلوب کیا گیا؟ سنیے گا، یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے سے 700 سال قبل ایک پیشن گوئی کی گئی تھی جو یسایہ 53 باب کی 12 آیت میں درج ہے کہ وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ یہ دنیا بھی تو گناہ گار ہے، کیا اتنا کافی نہ تھا کہ یسوع اس گناہ گار دنیا میں آیا؟ یا اتنا کافی نہ تھا کہ اس نے انسانی شکل اختیار کی؟ تو پھر اسے 2 ڈاکوؤں کے درمیان ہی کیوں مصلوب کیا گیا؟ پہلی وجہ یہ ہے، یسایہ 53 باب کی 3 آیت میں وہ آدمیوں میں حقیر، مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشیانہ تھا۔ لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیق کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ یہ پیشن گوئی تھی جو مکمل ہوئی تھی، اس پر خداوند یسوع مسیح کو 2 خطا کاروں کے درمیان مصلوب کیوں کیا گیا؟ لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو ایک آدمی سے زیادہ اہمیت نہ دی، نہ اس کو بادشاہ مانا اور نہ اس کو مسیح مانا۔ اس کے بعد دوسری وجہ بھی سامنے آتی ہے اور وہ ڈاکو کی نجات تھی، جو ظاہر کرتی ہے کہ صلیب پر بھی اس کے پاس پوری طاقت، پورا اختیار تھا۔ جسمانی طور پر پطرس نے اس کا انکار کیا، اس کے شاگرد اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کو عدالتوں میں پیش کیا گیا اور عدالتیں اس پر کوئی وجہ ثابت نہ کر پائی، پھر بھی اس کو صلیب دے دی گئی۔ اس کو کوڑے مارے گئے، کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا اور پھر اس پر آوازیں کسی گئی اور آخر اسے صلیب دے دی گئی۔ سوچئے ذرا، کیا یہ سارا عمل یسوع مسیح کو کر پایا؟ ضرور، جسمانی طور پر تو کمزور کر پائے، مگر روحانی طور پر وہ بہت مضبوط تھا، کیونکہ یہ ایک جنگ تھی جو وہ آپ کے لیے اور میرے لیے لڑ رہا تھا۔ اس نے جسم کے کام کو ہرانا تھا اور روح نے فتح پائی تھی تاکہ روحیں نجات پائیں۔ غور کیجئے گا، ڈاکو کو جسم میں سزا مل رہی تھی، مگر روح گناہ کی وجہ سے ہلاکت میں پہلے ہی تھی۔ اس کا جسم تو اپنا انجام پا رہا تھا، مگر روح نے مقبولیت کو انجام پانا تھا اور وہ انجام تھا ہمیشہ کی ہلاکت۔ اب ذرا غور کیجئے گا، کیا دونوں ڈاکو یسوع پر لعن طعن کر رہے تھے؟ متی 27 باب کی 44 آیت میں اسی طرح ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے اس پر لعن طعن کرتے تھے۔ شروع میں دونوں ڈاکو اس پر لعن طعن کر رہے تھے، آوازیں کس رہے تھے۔ دونوں میں سے کسی کو یقین نہ تھا کہ وہ خود کو یا ہمیں بچا سکتا ہے۔ وہ دونوں مسیح کے دکھوں میں مزید اضافہ کر رہے تھے
جو جسمانی طور پر اس کے دکھ تھے۔ پھر اچانک ایک ڈاکو خاموش ہو جاتا ہے۔ لوکا بیان کرتا ہے، لوکا 23 باب کی 40 اور 41 آیت، مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار رہے، اور ہماری سزا تو واجب تھی کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا۔ اسی خاموشی کے بعد اس کا بیان تبدیل ہو گیا، کیونکہ خاموشی کے دوران اس کی زندگی میں روح القدس نے کام شروع کر دیا، اور اسی نے روح القدس کو موقع دیا۔ تب اس نے اپنے حالات پر غور کیا کہ ہم تو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں، تو ڈاکو، مگر یہ تو بے انجام ہے۔ یہی بات اس نے محسوس کی اور خدا کا خوف اس پر چھا گیا۔ یہ اس کی تبدیلی کا ذریعہ بنا۔ اس نے پھر بول کر اعلان کیا، دوسرے کو اپنی طرف مخاطب کیا، جھٹکتے ہوئے کہا، کیا تجھے خدا کا خوف نہیں؟ تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ یہ پہلا ثبوت ہے کہ روح القدس اس کی زندگی میں نجات کا کام کر رہا تھا، اور وہ آنے والے غضب کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ مصلوب ہونے کے بعد روح ابدی ہلاکت میں جا رہی ہے۔ یہ روح القدس کی قدرت ہے، وہ ایک گناہگار کو خدا کے پاس لے کر آتا ہے اور خدا کا خوف اس میں پیدا کرتا ہے۔ پھر وہ اسے یوں کہتا ہے، ہم تو اپنے کیے کا بدلہ پا رہے ہیں۔ اب یہاں دوسرا ثبوت کہ روح القدس کے کام کر دیا ہے، روح القدس نے کام کر دیا ہے۔ وہ ڈاکو اپنے گناہ کا اقرار کر رہا ہے۔ روح القدس نے اسے قوت بخشی تاکہ وہ جسم کے کاموں کا اقرار کرے، اس کی روح توبہ کرے، وہ خاکسار ہو جائے۔ یاد رکھیے، ہم جان سکتے ہیں جب ہم اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، ہم میں روح القدس کام نہیں کر رہا اور ہم خدا سے دور طریقے کے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور طریقے کے کام گناہ ہے۔ ہمارے گناہ کا اقرار ہی ہماری سچی توبہ ہے جو روح القدس ظاہر کرتی ہے۔ اس لیے ڈاکو نے ظاہری طور سے کیا کہ اس نے تو کوئی بیجا کام نہیں، یعنی غلط کام نہیں کیا۔ ڈاکو اپنے آپ کو یسوع مسیح کے ساتھ ملا کر سوچتا ہے کہ میں تو اپنے کیے کی سزا پا رہا ہوں، مگر اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، یہ تو بے گناہ ہے، یہ تو راست باز ہے، تو پھر یہ صلیب پر کیوں لٹکایا گیا؟ یہ تو میرے سب کے گناہوں کی وجہ سے روح القدس ظاہر کر رہا ہے کہ یہ بے گناہ خدا کا بڑا جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے، یہ میرا بھی گناہ اٹھائے ہوئے ہے۔ وہ جان رہا تھا کہ یہ بڑا ہے جو گناہ کے لیے قربان ہو رہا ہے، میرے بھی گناہ یعنی معافی یقین ہے، اور یہ خدا کے حضور سب لوگوں کے لیے قربان ہو رہا ہے، اور یہ خدا کے پاس جانے والا ہے۔ یہ قربانی قبول ہوگی، یعنی میں بھی نجات پاؤں گا۔ اس نے فوراً ایمان کے عمل کا استعمال کیا جو اسے روح القدس نے بولنے کی توفیق بخشی۔ لوکا 23 باب کی 42 آیت میں پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے فوراً گناہ کی معافی مانگی اور کہا، میرے بھی گناہ تو نے اٹھا لیے ہیں، مجھے بھی یاد کرنا، کیونکہ صلیب پر موت یقین ہے، یہ ضرور مرے گا،
मगर हमारे गुनाहों के लिए इसके जिस्म पर हमारे गुनाह में, मगर इसकी रूह पाक है, ये रास्तबाज है, इसकी रूह हमेशा जिंदा रहेगी और ये वाकया बादशाही करेगा। ऐ अजीजों, हम भी आज अपने गुनाहों का इकरार करें और तौबा करें ताकि यीशु जो हमारे गुनाहों की वजह से मसलूब हो वो हमें भी याद करे ताकि हम भी निजात पाएं। आमीन। आए अजीजों, हम दुआ करते हैं कि खुदाए अजीम और रब अल्फाज और लश्करान खुदा, तेरा शुक्र करता हूँ यीशु नासरी जो तेरा पाक कलाम हमने पढ़ा और सुना। है मेरे खुदा, तमाम सुनने वालों को बरकत देना, जैसे तूने डाकू को मुआफ़ किया मेरे खुदा, जितने तेरे लोगों ने तेरे कलाम को सुना है मेरे खुदा, ताकि वो भी तेरे पास आएँ और नजात पाएँ और तेरे नाम को मुबारक करें। है मेरे खुदा, तू हम सब के गुनाह मुआफ़ करना और तूने हमें ये सेहत और तंदुरुस्ती दी, कुव्वत और ज़ोर बख्शा ताकि हम तेरे नाम को जलाल दें। ऐ मेरे खुदा, हम सब के गुनाह मुआफ़ कर और यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन।